دلی کی تہاڑ جیل سے فرار ہونے والے ان سربکف مجاہدوں کی لہو رنگ داستان، جنہوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے دشمن کی سرزمین خصوصاً دلی میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کو قدم قدم پر شکست فاش دیتے ہوئے دشمن پر کاری ضربیں لگائیں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ رات بھر شہر کے مختلف علاقوں سے فائرنگ اور دھماکوں کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ طارق حالانکہ بے حد تھک چکا تھا، لیکن اسے ایک لمحے کو بھی نیند نہیں آ سکی تھی۔ وہ بار بار مکان کی چھت پر جا کر شہر کی طرف دیکھنے لگتا۔ جب صبح ہوئی تو اس وقت بھی طارق چھت پر بیٹھا شہر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ طلوع ہوتے ہوئے سورج کی نرم سنہری کرنوں میں پہاڑ کی چوٹی سے سامنے پھیلی ہوئی وادی کا منظر بے حد دل فریب تھا۔ ہری پربت کے قدموں میں ڈل جھیل، ناگن جھیل، اونچی نیچی گھاٹیوں پر پھیلا ہوا شہر، نشاط باغ، شالیمار باغ اور جنوب میں سانپ کی طرح بل کھاتا ہوا دریائے جہلم۔ قدرت نے وادی کو حسن کی دولت سے مالا مال کیا تھا، مگر زر اور زمین کی ہوس نے وادی کے حسن کو گہنا دیا تھا۔ شہر میں ایک دو مقامات پر اور وادی میں کئی جگہوں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ یہ دھواں ان کشمیری مسلمانوں کے گھروں سے اٹھ رہا تھا جنہیں گزشتہ رات پولیس اور فوج کے ہندو بیڑیوں نے نظر آتش کیا تھا۔ رات بھر کی باغ دور سے رحمان بابا کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ اس مکان کا مالک رئیس احمد لبریشن فرنٹ کا ایک سرگرم رکن تھا۔ وہ رات بھر رحمان بابا کے سرہانے بیٹھا رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی اس نے ایک آدمی کو شہر بھیج دیا تھا کہ کسی ڈاکٹر کو بلا کر رحمان بابا کو دکھایا جا سکے۔ وہ آدمی 2 گھنٹے بعد اکیلا ہی واپس آیا۔ اس نے بتایا کہ پورا شہر بند پڑا ہے، کہیں کوئی دکان نہیں کھلی۔ پولیس اور فوج کے ظلم پر احتجاجاً لوگوں نے اپنی دکانیں نہیں کھولی اور سرکاری ملازمین دفتروں سے چھٹی کر کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر احمد کے گھر چلے جاتے، میزبان نے کہا۔ گیا تھا، اس شخص نے جواب دیا، لیکن گزشتہ رات پولیس ڈاکٹر احمد اور اس کی گلی سے 3-4 آدمیوں کو پکڑ کر لے گئی ہے۔ میزبان گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ میں جا کر پتہ کرتا ہوں، طارق نے کہا۔ بلیو وارڈ روڈ کے ساتھ ہی میرے ایک دوست کا مکان ہے۔ اعظم نے باقاعدہ ڈاکٹری تو نہیں پڑھی، لیکن وہ باغ میں کئی سال تک ایک ڈاکٹر کے پاس کمپاؤنڈر کی حیثیت سے کام کر چکا ہے۔ چھوٹی موٹی بیماریوں کا تو اسے اچھا خاصا تجربہ ہے۔ میرے دلی جانے سے پہلے وہ سری نگر آ گیا تھا۔ ان دنوں یہاں اس کے والد کی دکان تھی۔ میں جا کر پتہ کرتا ہوں، اگر وہ یہیں ہوا تو میرے ساتھ آنے سے انکار نہیں کرے گا، لیکن میرے خیال میں تمہارا باہر نکلنا درست نہیں ہوگا۔ میزبان نے کہا۔ کیوں؟ طارق نے الجھی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ گزشتہ رات یہ ہنگامے تم لوگوں کی وجہ سے ہوئے تھے۔ پولیس اور فوج تمہاری تلاش میں ہوگی، میزبان نے کہا۔ گزشتہ رات جن لوگوں نے ہمیں دیکھا تھا انہیں ہم نے وہیں ختم کر دیا تھا۔ اب مجھے کون پہچان سکتا ہے؟ میں ضرور جاؤں گا۔ رحمان بابا کی جان مجھ سے زیادہ قیمتی ہے، طارق نے کہا۔ ٹھیک ہے، میزبان نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ اگر تم بضد ہو تو میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ چند منٹ بعد طارق گھر سے نکل گیا تھا۔ وہ ایک پگڈنڈی پر چلتا ہوا پہاڑی سے اترنے لگا۔ وہ پہاڑی پر سے ہی دیکھ چکا تھا کہ جھیل کے چاروں طرف بلیو وارڈ روڈ پر فوجی گاڑیوں اور جیپوں کی بھرمار تھی، لیکن اسے بلیو وارڈ پر آنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ پہاڑی کے دامن میں پہنچتے ہی وہ دائیں طرف کی سڑک پر مڑ گیا، جس کے دونوں طرف بنگلہ نما مکانات بنے ہوئے تھے۔ چنار کے قداور درخت ان مکانوں پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ وہ مکانوں کے سامنے درختوں کے نیچے تیز تیز چلتا ہوا ایک دوسری سڑک پر مڑ گیا۔ مطلوبہ گلی تک پہنچنے کے لیے اسے طویل چکر کاٹنا پڑا تھا۔ اس گلی میں مڑتے ہی اس نے بلیو وارڈ کی طرف دیکھا۔ اس سے تقریباً 200 گز دور بلیو وارڈ پر چند فوجی کھڑے تھے۔ طارق تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس تنگ سی گلی میں داخل ہو گیا۔ وہ کئی سال بعد سری نگر آیا تھا۔ مطلوبہ گلی میں تو وہ پہنچ گیا تھا، لیکن مکان کی شناخت بھول گیا تھا۔ یوں بھی اس عرصے میں بہت سی تبدیلیاں آ چکی تھی۔ وہ گلی میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ گلی سنسان تھی، کوئی نظر بھی نہیں آ رہا تھا جس سے اعظم کے مکان کے بارے میں دریافت کیا جا سکتا۔ گلی کے وسط میں پہنچ کر وہ رک گیا اور چند لمحے ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ پھر ایک مکان کے دروازے پر دستک دے ڈالی۔ دوسری مرتبہ دستک دینے پر اوپری منزل والے کمرے کی کھڑکی کھلی۔ ایک آدمی نے پہلے نیچے دیکھا، پھر دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ کون ہو بھائی، کس سے ملنا ہے؟ اس شخص نے پوچھا۔ طارق نے گردن اٹھا کر اوپر دیکھا۔ مجھے اپنے ایک دوست اعظم کی تلاش ہے۔ چند سال پہلے وہ باغ میں ہوا کرتا تھا۔ میں کئی سال پہلے ایک مرتبہ یہاں آیا تھا، لیکن اب مکان کی شناخت نہیں رہی۔ تم ڈاکٹر اعظم کی بات تو نہیں کر رہے؟ اوپر سے پوچھا گیا۔ ہاں وہی،
طارق نے جلدی سے جواب دیا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اعظم نے میڈیکل کی باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ اس نے سب کچھ ایک ڈاکٹر کے پاس کام کرتے ہوئے سیکھا تھا اور باغ میں وہ ڈاکٹر ہی کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ دائیں طرف ایک مکان چھوڑ کر اس سے آگے والا مکان ہے، لیکن وہ شخص مزید کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ لیکن کیا؟ طارق نے پوچھا۔ کچھ نہیں، اس شخص نے کہنے کے ساتھ ہی کھڑکی بند کر دی۔ طارق چند لمحے وہاں کھڑا رہا اور پھر آگے بڑھ کر تیسرے مکان کے دروازے پر ہولے سے دستک دی۔ دوسری مرتبہ دستک دینے پر لکڑی کے باری دروازے میں 1 مربع انچ کے لگ بھگ ایک چھوٹی سی کھڑکی کھل گئی اور ایک آنکھ اس کھڑکی سے جھانکنے لگی۔ طارق نے نہ تو اس چھوٹی سی کھڑکی کے کھلنے کی آواز سنی تھی اور نہ ہی اس آنکھ کو جھانکتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ تیسری مرتبہ دستک دینا ہی چاہتا تھا کہ اندر سے ایک لرزتی ہوئی سی نسوانی آواز سنائی تھی۔ کون ہو تم؟ کس سے ملنا ہے؟ میں باغ سے آیا ہوں، اعظم کا دوست ہوں، اس سے ملنا چاہتا ہوں، طارق نے جواب دیا۔ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی، پھر کھٹ کھٹ کی آواز سنائی دینے لگی، جیسے کوئی بیساکھیوں کے سہارے چل رہا ہو۔ ایک بار پھر کسی نے دروازے کی اس ننھی سی کھڑکی میں سے جھانک کر دیکھا اور پھر دروازہ کھل گیا۔ آؤ اندر آ جاؤ میرے بھائی، اس نسوانی آواز نے کہا۔ طارق دروازہ پوری طرح کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ آگے ایک مختصر سی ڈیوڑی تھی اور دروازے کے عین سامنے ڈیوڑی میں ایک آدمی بیساکھیوں کے سہارے کھڑا تھا، لیکن اس کے ہاتھوں میں آٹومیٹک رائفل تھی جس کا رخ دروازے ہی کی طرف تھا اور طارق رائفل کی زد میں تھا۔ طارق نے اسے پہچاننے میں دیر نہیں لگائی، وہ اعظم تھا۔ اعظم نے بھی طارق کو پہچان کر رائفل نیچے پھینک دی اور دونوں بائیں پھیلا دی۔ طارق دوڑ کر اس سے لپٹ گیا۔ اسی وقت دروازے بند ہونے کی آواز سن کر طارق نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ دروازہ بند کرنے والی ایک لڑکی تھی، اس کی عمر 16-17 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ وہ دبلی پتلی بے حد حسین لڑکی تھی۔ یہ میری چھوٹی بہن گلنار ہے، اعظم نے کہا، اور گلنار یہ میرا دوست ہے طارق۔ جاؤ اماں سے کہو میرا پرانا دوست آیا ہے، کچھ قہوے وغیرہ کا بندوبست کریں، ہم بیٹھک میں جا رہے ہیں۔ یہ تمہیں کیا ہوا ہے اعظم؟ طارق نے اس کی ٹانگوں کی طرف دیکھا۔ دائیں ٹانگ گھٹنے کے اوپر سے کٹی ہوئی تھی۔ آؤ بیٹھک میں چلتے ہیں، اطمینان سے بات کریں گے، اعظم نے کہا۔ وہ بیٹھک میں آ گئے اور پھر باتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اعظم نے بتایا کہ سری نگر آنے کے بعد وہ مجاہدین کی ایک تنظیم میں شامل ہو گیا تھا۔ 4 سال تک اس نے بھارتی درندوں کے خلاف بے شمار کارروائیوں میں حصہ لیا۔ پچھلے سال بارہ مولہ میں بھارتی فوج کے خلاف ایک چھاپہ مار کارروائی کے دوران اس کے گھٹنے پر گولی لگی تھی۔ اس کے ساتھی اسے اٹھا کر مظفر آباد لے گئے تھے۔ 2 مہینے ہسپتال میں رہنے کے بعد اب وہ بیساکھیوں کے سہارے چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو کسی نہ کسی طرح سری نگر واپس آ گیا۔ اب وہ عملی طور پر تو جہاد میں حصہ نہیں لے سکتا، لیکن بیمار مجاہدین کا علاج کر کے اپنے جذبات کی تسکین کر لیتا ہے۔ تمہارے والد اور چھوٹا بھائی کہاں ہے؟ طارق نے پوچھا۔ والد کا تو 2 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا اور میرا چھوٹا بھائی قاسم اپنا حق مانگنے کے جرم میں سزا بھگت رہا ہے، اعظم نے جواب دیا۔ میں سمجھا نہیں۔ طارق نے الجھی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ قاسم بھی میری طرح تنظیم کا ایک سرگرم رکن ہے۔ 1 ہفتہ پہلے سری نگر ہی میں فوج کے ساتھ ایک جھڑپ کے دوران پکڑا گیا تھا اور اس وقت کسی ٹارچر سیل میں سختیاں جھیل رہا ہوگا، اعظم نے بتایا۔ اسی وقت گلنار قہوہ لے کر آ گئی۔ اس کے ساتھ اس کی ماں بھی تھی جس نے سر پر سیاہ پٹی باندھ رکھی تھی۔ اس نے طارق کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ کچھ دیر بیٹھی باتیں کرتی رہی، پھر گلنار کے ساتھ دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اعظم میں اس وقت تمہارے پاس ایک خاص مقصد کے تحت آیا تھا، لیکن شاید تم… وہ اس کی ٹانگ کی طرف دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ کہو خاموش کیوں ہو گئے؟ اعظم بولا۔ رحمان بابا کو جانتے ہو؟ طارق نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کشمیر میں مجاہدین کی سب سے بڑی تنظیم لبریشن فرنٹ کے سربراہ کو کون نہیں جانتا؟ ان کی ساری زندگی جہاد میں گزری ہے۔ سنا ہے گزشتہ رات رحمان بابا اور ان کے ساتھیوں کی فوج کی ایک گشتی پارٹی سے جھڑپ ہو گئی تھی اور پھر پورا شہر ہنگاموں کی لپیٹ میں آ گیا۔ لیکن تم رحمان بابا کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ اعظم نے کہا۔ رات کو میں بھی رحمان بابا کے ساتھ تھا، طارق نے جواب دیا۔ کیا؟ اعظم اچھل پڑا۔ رحمان بابا کی طبیعت خراب ہے، پورا شہر بند پڑا ہے، کوئی ڈاکٹر دستیاب نہیں ہے۔ میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ تمہیں ساتھ لے جاؤں گا، لیکن… وہ خاموش ہو کر ایک بار پھر اعظم کی کٹی ہوئی ٹانگ کی طرف دیکھنے لگا۔ رحمان بابا زخمی ہے کیا؟ اعظم نے پوچھا۔ نہیں، طارق نے جواب دیا۔ ہم لوگ کل شام سوتور سے سری نگر آئے تھے اور سری نگر میں داخل ہوتے ہوئے فوج سے جھڑپ ہو گئی۔ تم جانتے ہو رحمان بابا بوڑھا آدمی ہے،
تھکن سے شاید طبیعت خراب ہو گئی ہے، رات بھر تیز بخار رہا ہے۔ رحمان بابا عمر کے لحاظ سے بوڑھا ہے لیکن اس کے عزائم جوان ہیں۔ میں تمہارے ساتھ چلوں گا، مجھے کشمیر کے اس عظیم سپوت کی خدمت کا موقع ملا ہے تو میں اسے ضائع نہیں کرنا چاہتا، اعظم نے کہا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا جوش تھا۔ لیکن تم موٹر سائیکل چلا سکتے ہو؟ اعظم نے اس کی بات کاٹ دی۔ ہاں، طارق نے مختصر سا جواب دیا۔ ڈیوڑی میں قاسم کی موٹر سائیکل کھڑی ہے، تم مجھے موٹر سائیکل پر بٹھا کر لے چلو، میں رحمان بابا کا علاج کروں گا۔ یہ میرے لیے ایک بڑی سعادت ہوگی اور میں اس سعادت سے محروم نہیں ہونا چاہتا۔ تم یہیں بیٹھو، میں ضروری دوائیں تھیلے میں ڈال لوں۔ اعظم اٹھ کر بیساکھی کے سہارے چلتا ہوا دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ طارق خاموش بیٹھا کمرے کی مختلف چیزوں کو گھورتا رہا۔ وہ اعظم کے جذبہ جہاد سے بے حد متاثر ہوا تھا۔ ایک بھائی اسی جرم میں سزا بھگت رہا تھا، خود وہ اپنی ٹانگ سے محروم ہو گیا تھا، لیکن اس کے جذبے اور ولولے میں کمی نہیں آئی تھی۔ اعظم چند منٹ بعد واپس آ گیا۔ اس نے ہاتھ میں کپڑے کا ایک میلا سا تھیلا بھی لٹکا رکھا تھا جس میں غالباً دوائیں وغیرہ تھی۔ وہ طارق کو اشارہ کرتا ہوا ڈیوڑی میں آ گیا۔ ڈیوڑی میں سیاہ رنگ کی ہونڈا موٹر سائیکل کھڑی تھی۔ اندر آتے ہوئے طارق نے غالباً موٹر سائیکل پر توجہ نہیں دی تھی، چابی موٹر سائیکل میں لگی ہوئی تھی۔ اسی وقت گلنار بھی ڈیوڑی میں آ گئی۔ طارق موٹر سائیکل کو موڑ کر دروازے سے باہر لے آیا۔ اعظم بھی باہر آ گیا۔ گلنار اس وقت تک دروازے میں کھڑی رہی جب تک وہ دونوں موٹر سائیکل پر بیٹھ کر وہاں سے روانہ نہیں ہو گئے، پھر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ طارق موٹر سائیکل کو مختلف گلیوں میں گھماتا ہوا اس سڑک پر آ گیا جہاں چناروں کے سائے میں بنگلوں کی قطاریں تھیں۔ اس سڑک پر ایک موڑ گھومتے ہی پولیس کی ایک وین سامنے آ گئی۔ وین کے پچھلے حصے میں 6 مسلح پولیس والے سوار تھے، جبکہ ڈرائیور کے ساتھ اس پارٹی کا انچارج بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک وین سڑک پر اس طرح رک گئی کہ طارق کو بھی موٹر سائیکل روک لینا پڑی۔ 3 پولیس والے فوراً ہی نیچے اتر آئے۔ انہوں نے طارق اور اعظم پر رائفلیں تان لی۔ پولیس پارٹی کا انچارج بھی وین سے اتر آیا۔ اے نیچے اترو، نوابوں کی طرح موٹر سائیکل پر بیٹھے ہو، ایک پولیس والا دڑا۔ اعظم اپنی بیساکھیاں سنبھالتا ہوا موٹر سائیکل سے اتر گیا، لیکن وہ ایک ٹانگ سے اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور لڑکھڑا کر گر گیا۔ طارق جلدی سے موٹر سائیکل سے اتر آیا اور اعظم کو سہارا دے کر کھڑا کر دیا۔ پولیس پارٹی کا انچارج غور سے اعظم کی طرف دیکھ رہا تھا، پھر اس نے ایک کانسٹیبل کو اشارہ کیا جو آگے بڑھ کر دونوں کی جامع تلاشی لینے لگا، لیکن اس کے پاس سے کوئی قابل اعتراض چیز برآمد نہیں ہوئی۔ اس تھیلے میں کیا ہے؟ انچارج نے اعظم کی بغل میں لٹکے ہوئے تھیلے کی طرف اشارہ کیا۔ میری دوائیاں ہیں۔ اعظم نے تھیلا کندھے سے اتار کر آفیسر کی طرف بڑھا دیا۔ وہ دونوں اس وقت بڑی اچھی اداکاری کر رہے تھے، لگتا تھا جیسے خوف سے ان کی جان نکلی جا رہی ہو۔ پولیس آفیسر نے تھیلے میں جھانکا، اس میں دوائیوں کے علاوہ کوئی قابل اعتراض چیز نہیں تھی۔ آفیسر نے تھیلا واپس کر دیا اور اپنے سپاہیوں کو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کے خیال میں یہ دونوں ایسے بزدل نوجوان تھے جن سے کسی تخریبی کارروائی کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی، لیکن اگر اسے یہ علم ہو جاتا کہ لنگڑے کے ساتھ داڑھی والا نوجوان طارق ہے جس نے دلی میں تباہی مچا دی تھی اور جموں کے قریب اودھم پور کی فوجی چوکی کو تباہ کیا تھا، تو اس کی گرفتاری پر اسے نہ صرف ایک دم کیپٹن کے عہدے پر ترقی دے دی جاتی بلکہ انعامی رقم سے اس کے بینک بیلنس میں بھی لاکھوں کا اضافہ ہو جاتا۔ طارق اور اعظم اس وقت تک وہاں کھڑے رہے جب تک پولیس وین موڑ گھوم کر نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ وحشی بھیڑیے، اعظم بڑبڑایا، بچ گئے، اگر انہیں کسی قسم کا شبہ ہو جاتا تو ڈر لیے گئے تھے۔ طارق نے موٹر سائیکل سٹارٹ کرتے ہوئے کہا، ارے میں یہاں ان کی لاشیں بچھا دیتا طارق بھائی۔ اعظم نے کہا، لنگڑا ہوں تو کیا ہوا، میری یہ بیساکھیاں دیکھی ہیں تم نے؟ یہ بیساکھیاں نہیں، مشین گنے ہیں، 1 منٹ میں سب کو بھون کر رکھ دیتا۔ طارق اس کی بات پر چونکے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ اعظم کی دونوں بیساکھیاں ضرورت کے وقت مشین گنوں ہی کا کام دے سکتی تھی۔ یہ بیساکھیاں اعظم نے مظفر آباد میں خاص طور سے بنوائی تھی۔ اندر آٹومیٹک رائفلیں تھیں اور اوپر کھوکھلے بانس چڑھے ہوئے تھے۔ اعظم کے بیٹھتے ہی طارق نے موٹر سائیکل آگے بڑھا دی۔ پہاڑی سڑک پر ایک طویل چکر کاٹتے ہوئے وہ آخر کار مکان پر پہنچ گئے۔ رحمان بابا کو اس وقت تیز بخار تھا اور اس پر نیم بے ہوشی کی سی کیفیت طاری تھی۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، اعظم نے رحمان بابا کا معائنہ کرنے کے بعد کہا۔ اس عمر میں قوت برداشت سے زیادہ مشقت نے ان کی یہ حالت کر دی ہے۔ انہیں 2-3 روز تک مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ میں انجیکشن دے دیتا ہوں، بخار اتر جائے گا۔ جب تک رحمان بابا ٹھیک نہیں ہو جائیں گے میں یہیں رہوں گا۔ اعظم نے رحمان بابا کو انجیکشن لگا دیا۔
اس کے کچھ ہی دیر بعد رحمان بابا پرسکون نیند سو گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد طارق نے رحمان بابا کی پیشانی کو چھو کر دیکھا، بخار اتر گیا تھا۔ شام ہونے تک رحمان بابا کا بخار بالکل اتر گیا۔ اعظم نے اسے 2 گولیاں کھلا دی۔ اس بخار نے رحمان بابا کو بالکل نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔ کمزوری بے حد بڑھ گئی تھی۔ طارق کا خیال تھا کہ اب وہ کئی روز تک بستر سے نہیں اٹھ سکے گا۔ رات کا کھانا طارق اور اعظم نے رحمان بابا کے کمرے میں بیٹھ کر کھایا تھا۔ ان کا میزبان ہاشم بھی موجود تھا۔ رحمان بابا بھی چارپائی پر تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ ان میں شہر کی تازہ ترین صورتحال پر گفتگو ہو رہی تھی۔ اب تک ملنے والی اطلاعات کے مطابق پولیس اور فوج صبح سے ہی رحمان بابا اور ان ساتھیوں کی تلاش کر رہی تھی جنہوں نے کل رات ایک فوجی جیپ اور ٹرک کی تباہی کے علاوہ متعدد فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ تلاشی کا یہ کام اس علاقے سے شروع ہوا تھا جہاں سے رات کو ہنگامے شروع ہوئے تھے اور جہاں آخری مرتبہ رحمان بابا کو دیکھا گیا تھا، اور پھر تلاشی کا یہ سلسلہ پورے شہر میں پھیل گیا تھا۔ پولیس اور فوج اب تک لاتعداد افراد کو گرفتار کر چکی تھی، لیکن وہ رحمان بابا کے ساتھیوں میں سے کسی کا بھی سراغ نہیں لگا سکے۔ یہ سلسلہ کب تک چلے گا رحمان بابا؟ اعظم نے کہا، کیا یہ ممکن نہیں کہ وادی میں حریت پسندوں کی تمام تنظیمیں متحد ہو کر غاصبوں کے خلاف کارروائی کریں؟ ہماری تنظیمیں خود آپس میں دست و گریبان ہیں، ہماری طاقت بکھری ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غاصب ہندو ہمیں اپنا غلام بنائے ہوئے ہیں۔ اگر ہماری تنظیمیں متحد ہو جائیں تو غلامی کا یہ توق اتار کر پھینکا جا سکتا ہے اور غاصبوں کو یہاں سے نکلنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ یہی تو دکھ ہے کہ ہم میں اتفاق و اتحاد نہیں ہے۔ رحمان بابا نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا، اس وقت ہمیں سب سے زیادہ ضرورت آپس کے اتحاد اور اتفاق کی ہے، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی کاٹ میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، اور دشمن ہماری اس ناچاکی سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ بھارتی افریت تو دہشت پا کی طرح پھیل رہا ہے۔ اعظم نے کہا، بھارتی حکومت نے فوج کو مزید وسیع اختیارات دے دیے ہیں۔ 5 نئے قوانین کے تحت، جن میں نیشنل سیکیورٹی ایکٹ اور آرمڈ فورسز اسپیشل ایکٹ قابل ذکر ہیں، کشمیر میں فوج کو اتنے وسیع اختیارات مل چکے ہیں کہ وہ جس کو چاہے گولی سے اڑا دے، جس گھر کو چاہے جلا کر راکھ کر دے، ان سے کوئی باز پوس نہیں ہوگی۔ وادی کشمیر ان 5 چنگیزی قوانین کے سائے میں دہشت و بربریت کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ ان چنگیزی قوانین کے خلاف نہ صرف عالمی رائے عامہ نے صدائے احتجاج بلند کی ہے، بلکہ خود بھارتی دانشور بھی ان قوانین کے خلاف سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں۔ لیکن ہندوستانی حکمران کشمیریوں کی نسل کشی پر کمر بستہ نظر آ رہے ہیں۔ کشمیریوں کا قصور یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں اور بھارت سے اپنے بنیادی حق کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہی وہ 5 چنگیزی قوانین ہیں جن کے سہارے بھارتی فوج وادی کشمیر میں آگ اور خون کی ہولی کھیل رہی ہے۔ اقوام متحدہ کو بار بار کشمیری عوام کے خون سے کھیلی جانے والی ہولی سے آگاہ کیا گیا، لیکن اس ادارے پر بھی مسلم دشمنوں کا قبضہ ہے۔ اقوام متحدہ اپنی قراردادوں پر عمل کرانے کے لیے امریکہ کے ذریعے عراق کی تو اینٹ سے اینٹ بجا سکتا ہے، لیکن اسے وادی کشمیر میں بے گناہوں کے خون کی بہتی ہوئی ندیاں نظر نہیں آتی۔ اعظم ایک لمحے کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، حالات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ بھارت کشمیر کی مکمل تباہی، کشمیری نوجوانوں کی پوری نسل کے خاتمے اور کشمیر کے جذبہ آزادی کو کچلنے کے لیے تمام مکروہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے۔ چانکیا کے پیروکار تو کشمیری مسلمانوں پر مظالم توڑنے پر کمر بستہ ہیں، لیکن مسلم ممالک خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں کہ آگے بڑھ کر بھارت کو اس دراز دستی اور بدمستی سے روک دے، مگر ان مشکلات کے باوجود کشمیریوں کے حوصلے بلند ہیں۔ ہاں، رحمان بابا نے اس کے خاموش ہونے پر کہا، یہ جذبے، ولولے اور حوصلے ہی ہمارا سرمایہ اور ہتھیار ہیں، اور ہم ہتھیار کبھی نہیں ڈالیں گے۔ اگر کشمیری مسلمانوں میں یہ جذبہ اور حوصلہ نہ ہوتا تو اب تک سب کچھ ختم ہو چکا ہوتا۔ اعظم نے کہا، گزشتہ 2 برسوں میں وادی میں جو کچھ بھی ہوا اس سے پوری دنیا آگاہ ہے۔ سری نگر، اننت ناگ، کپواڑہ، سوپور، باندی پور، گلمرگ، بارامولہ، بٹ مالو، غرض ہر بستی آگ اور دھویں سے سلگ رہی ہے۔ ٹارچر سیلوں میں مسلمان نوجوانوں کو ایسی اذیتیں دی جا رہی ہیں کہ انسانی تاریخ میں اس کی کوئی مثال تلاش کرنا مشکل ہے۔